السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی صبا رہتی تھی۔ ایک دن امی نے بتایا کہ صبا کی شادی اس کے کزن اظہار سے ہو رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اظہار ایک کم عمر لڑکا تھا جبکہ صبا اس سے 5 برس بڑی تھی۔ میں امی کے ہمراہ ان کے گھر مبارکباد دینے گئی۔ صبا سے ملی۔ وہ کافی بجھی تھی، لگتا تھا اپنی شادی پر خوش نہیں ہے۔ وہ ایک شریف لڑکی تھی۔ میں بچپن سے اس کو جانتی تھی، صوم و صلات کی پابند اور اپنے والدین کا خیال رکھنے والی، لیکن اس کی والدہ ایک سخت مزاج عورت تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھیں۔ دراصل وہ اس کی سوتیلی ماں تھیں۔ وہ سارا دن دونوں بیٹیوں سے گھر کا کام کراتی اور پھر بھی انہیں کوستی رہتی۔ حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک دن صبا نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی، لیکن آگ ابھی تک پونچھوں تک لگی تھی کہ اس نے فوراً پانی ڈال کر اسے بجھا دیا، کیونکہ اس وقت ہماری پڑوسن شبانہ وہاں آ گئی تھی۔ اس نے صبا سے کہا، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ میں جانتی ہوں کہ تم ماں کے برے سلوک سے تنگ رہتی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو جسے تمہاری جان چلی جائے یا گھر والوں کی بدنامی ہو۔ شبانہ کے بروقت آ جانے سے صبا ایک بڑے حادثے سے بچ گئی، البتہ اس کی پنڈلیاں تھوڑی سی جھلس گئی تھیں جس کو انہوں نے چھپا لیا۔ شبانہ نے اسے ڈاکٹر سے مرہم لا کر دیا، جسے کچھ دن لگانے سے آرام آ گیا۔ دونوں نے کسی کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا، تاہم شبانہ اس کو سمجھاتی تھی کہ آئندہ کبھی ایسی حماقت مت کرنا۔ وہ کافی تیز ترار لڑکی تھی اور چلن بھی کچھ ٹھیک نہ تھا، جبکہ صبا معصوم اور بھولی بھالی تھی۔ اس واقعے کے بعد دونوں میں پکی دوستی ہو گئی۔ شبانہ کی بہت سے غلط لڑکوں سے دوستیاں تھیں جن کے بارے میں وہ صبا کو نہیں بتاتی تھی۔ وہ صبا سے بہت ہمدردی جتاتی، کہتی کہ ہماری مائیں ہم پر بڑا ظلم کرتی ہیں، کیوں نہ ہم اس ماحول سے کہیں دور چلے جائیں۔ ہر وقت ایسی باتیں کر کے بالآخر اس نے اس بھولی لڑکی کو شیشے میں اتار لیا اور ایک دن اسے گھر چھوڑنے پر آمادہ کر لیا۔ ایک روز دونوں دوپہر کے وقت جب گھر والے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، دونوں برقع اوڑھ کر گھر سے نکل آئیں۔ اسٹیشن پر پہنچی تو بہت گھبرا رہی تھیں۔ ایک لڑکا کافی دیر سے ان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اتنا گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کروں گا۔ صبا نے ہمت کر کے کہا، ہم اپنی نانی کے گھر جا رہی ہیں، مگر شبانہ نے کہا، یہ غلط کہہ رہی ہے، اور ساری رام کہانی اس لڑکے کو سنا دی جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف دونوں کو ہوٹل میں لے آیا۔ اس نے صبا کو کوئی گولی کھلا دی جس میں نشہ تھا۔ جب اسے ہوش آیا وہ اکیلی کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد یوسف بھی آ گیا۔ صبا اس کا ارادہ بھانپ کر رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز مجھے برباد نہ کرو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میں نے تم کو بھائی کہا ہے۔ اس کے انداز میں اس قدر منت، لجاجت اور معصومیت تھی کہ اس کے آنسو یوسف کے دل پر اثر کر گئے۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ کمرے سے چلا گیا، جبکہ شبانہ کو یوسف کا ایک دوست قدیر اپنے ساتھ لے گیا۔ شبانہ بہت حسین تھی۔ جہاں یوسف کا دوست قدیر اس کو لے گیا، وہاں 2 لڑکے اور بھی تھے جو اس کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک نے غصے میں پولیس کو فون کر دیا کہ یوسف اور اس کا ساتھی لڑکی اغوا کر کے لائے ہیں۔ قدیر اور مخبری کرنے والا دونوں فرار ہو گئے، لیکن ہوٹل کے کمرے میں آ کر پولیس نے صبا اور یوسف کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں شبانہ کو بھی پولیس نے دھر لیا۔ چند دن انہیں تھانے میں رکھا گیا، پھر ان کے والدین کو اطلاع کی گئی۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھے۔ محلے والوں کو خبر ہو گئی کہ شبانہ اور صبا گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ بس لوگوں نے لڑکیوں کے والدین کا جینا حرام کر دیا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یوسف کے چچا کا ایک بیٹا پولیس میں ملازم تھا۔ اس کی مداخلت سے کیس ختم ہو گیا۔ اب اس لڑکی کا جینا معاشرے میں دشوار ہو گیا۔ باپ بیٹی کی غلطی پر زاروں قطار روئے تو ماں بھی گمسم تھی کہ اگر میں اس قدر سختی سے کام نہ لیتی تو یہ لڑکی باغی نہ ہوتی۔ دراصل بچیوں کے دل نازک ہوتے ہیں اور ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ماں نے اس نقطے کو نہ سمجھا تو صبا جیسی شریف لڑکی شبانہ کے ہتھے چڑھ گئی۔ ان حالات میں بھی سبھی نے صبا کے والدین سے منہ پھیر لیا۔ رشتہ دار سو باتیں بنانے لگے۔ ایسے میں صبا کی چچی آگے آئیں جو ایک نیک فطرت عورت تھیں۔ اس نے شوہر اور بیٹے کو سمجھایا کہ صبا ہماری ہی بچی ہے، ایسے حالات میں ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا میں اپنے بیٹے اظہار کے لیے اس کا رشتہ لے لیتی ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، پھر بھی یہ تو 18 سال کی ایک معصوم سی لڑکی ہے۔ اگر ہم آج بھائی صاحب کا ساتھ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ اس نے سارے خاندان کے مردوں کو سمجھا بجھا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ ان کا بیٹا بہت مشکل سے
اس شادی پر راضی ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب خاندان والے صبا کو اچھا نہیں سمجھتے۔ صبا اپنی غلطی پر بہت نادم تھی، وہ گھنٹوں روتی رہتی۔ ابھی نکاح کی تاریخ مقرر نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک مصیبت پڑ گئی۔ جس لڑکے یوسف کے ساتھ صبا تھانے پہنچ گئی تھی وہ بھی اتنا برا نہیں تھا، اس نے صبا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اس کا ارادہ صبا کو عزت سے اس کے والدین کو واپس لوٹانے کا تھا، لیکن اس کا موقع نہیں ملا اور ایک برے لڑکے کے ساتھ جھگڑا ہو جانے کے سبب وہ اور صبا تھانے پہنچ گئے۔ تب بدنامی اور کیس کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے انسپکٹر صاحب نے دونوں کی رضامندی سے نکاح پڑھوا دیا اور اب صبا اس کی بیوی ہے۔ خوف کی وجہ سے وہ اس بات کو اپنے والدین پر آشکار نہیں کر رہی۔ نکاح میں چچا زاد نے بھی شمولیت کی تھی۔ انسپکٹر صاحب سے پوچھ لیں، ہمارا کورٹ میں باقاعدہ نکاح ہوا ہے۔ اس پر یوسف کے والد نے نکاح نامہ لے جا کر صبا کے والد کو دکھایا اور کہا آپ کی لڑکی نے اپنی رضامندی اور خوشی سے میرے لڑکے سے کورٹ میں جا کر نکاح کیا ہے، لہٰذا اب آپ اس کی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتے۔ صبا کے والد اور چچا نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ پولیس کی ملی بھگت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ بولے اپنی بیٹی کو بلا کر پوچھ لو، اگر وہ اس امر سے انکار کر دیتی ہے تو ہم واپس لوٹ جاتے ہیں، مگر ان کی لڑکی انکار نہ کر سکی۔ اس نے بتایا کہ انسپکٹر صاحب یوسف کے قریبی عزیز ہیں اور انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ نکاح کر لیں تو آگے مزید کیس کی پیچیدگی سے بچ جائیں گے، ورنہ اگر آپ کے رشتہ داروں نے لڑکے پر اغوا اور حدود کا کیس بنا دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ بدنامی تو ہو چکی، مگر اس جرم کی سزا بھی سخت ہے، چونکہ یوسف نے ان حالات میں بھی میری عزت پر حرف نہ آنے دیا تھا، تبھی میں نے یہی بہتر جانا کہ ان کا مشورہ مان لوں اور عزت سے یوسف کی ہو جاؤں، لہٰذا یہ صحیح ہے میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ کیونکہ پولیس نے ہم کو ایک ہوٹل کے کمرے سے گرفتار کیا تھا، یہ انکشاف کسی بھونچال سے کم نہ تھا۔ تاہم لڑکے کا باپ بھی ایک شریف آدمی تھا، اس نے اپنی پگڑی لڑکی کے والد کے پاؤں پر ڈال دی اور التجا کی کہ آپ بیٹی کو عزت سے رخصت کر دیں تو ہم بھی عزت سے اسے رکھیں گے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ انسپکٹر صاحب بھی اس صلاح و مشورے میں شریک تھے اور اسی طرح صبا کے ماں باپ نے بیٹی کو یوسف کے والد کے سپرد کر دیا۔ صبا کی ساس بہت اچھی تھی، اس نے اسے عزت اور مقام دیا کیونکہ وہ اس کے بیٹے کو صبا پسند آ گئی تھی۔ وہ اچھے لوگوں میں گئی جہاں سسرال والوں نے اس کو کوئی تکلیف نہ دی بلکہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاہم صبا کے رشتہ داروں نے اس کے والد اور چچا کو کہہ دیا کہ اب یہ لڑکی کبھی میکے نہ آئے ورنہ ساری برادری آپ کا بائیکاٹ کر دے گی۔ اس کے بعد صبا کبھی میکے نہیں آئی، البتہ اپنی بہن سے کبھی کبھار اس کا رابطہ ہو جاتا، جس سے پتہ چلتا رہتا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور سسرال میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ شوہر بھی اس سے محبت بھرا سلوک رکھتا تھا۔ صبا کی تو قسمت اچھی تھی کہ اتنی ناسمجھی کا قدم اٹھانے کے باوجود اس کو وہ سزا قدرت نے نہ دی جو ایسی عاقبت نا اندیش لڑکیوں کا مقدر ہوتی ہے۔ تاہم سبھی کی قسمت اسی طرح نہیں ہوتی۔ زیادہ تر لڑکیاں جب بغیر سوچے سمجھے گھر سے قدم نکالتی ہیں تو زمانے کی ٹھوکریں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ شبانہ قسمت مگر صبا جیسی نہ تھی۔ والدین اس کو تھانے سے گھر لے آئے اور جتنی لعنت ملامت کرنی تھی کی۔ اس کے بعد اس کے والد نے اس کی شادی اپنے ایک واقف کار کے بیٹے شبیر سے کر دی۔ شبیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شبیر کی بھی ماں ستیلی تھی، اس کو بہو کے روپ میں ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جس کا دماغی توازن صحیح نہ تھا۔ یہ عورت اپنی شادی کے بعد اس لڑکے کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ شبیر کے والد کی حلوے کی دکان تھی اور میٹرک کرنے کے بعد ستیلی ماں نے شبیر کو پڑھنے نہیں دیا اور اسے ان کی ذمہ داریاں سونپ دی۔ اب باپ سارا دن گھر پر ہوتا اور دکان پر بیٹھا رہتا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور ہاتھ منہ دھو کر دکان پر چلا جاتا۔ شبانہ سارا وقت پوریوں کا آٹا گوندتی اور چھولوں کے بڑے بڑے پتیلے پکا کر دکان پر بھیجتی۔ ان کی زندگی گویا عذاب بن گئی تھی۔ ایک دن شبیر دکان پر بیٹھا تھا، وہاں ایک خوبصورت لڑکی آئی۔ اس نے شبیر سے کہا کیا اسے اپنی دکان کے لیے کوئی ہیلپر چاہیے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، کیونکہ دکان کا کام بہت بڑھ گیا ہے اور میری بیوی اکیلے سارا کام نہیں کر سکتی۔ اگر تم ہمارے گھر آ کر اس کا ہاتھ بتا دیا کرو تو تم کو میں اچھا معاوضہ دوں گا۔ وہ بولی کیوں نہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اسی دکان کے پیچھے ہے، لیکن تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔
میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے گھر میں صرف میری ماں ہے، وہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، تنخواہ کم ملتی ہے، اس لیے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ والدین کی اجازت کے بغیر میں تمہیں ملازمت پر نہیں رکھ سکتا، تاہم مجھ کو امید ہے کہ وہ تمہیں کام پر رکھ لیں گے، کیونکہ ہمیں کئی دنوں سے ہیلپر کی ضرورت تھی۔ میں اپنے والدین سے ذکر کروں گا، تم کل آ جانا۔ اگلے روز جب وہ لڑکی دکان پر آئی تو شبیر نے کہا، میری والدہ نے کہا ہے میں پہلے لڑکی کے گھر جا کر حالات دیکھوں گی، ہم پھر اس کو رکھ لیں گے۔ شبیر کی ماں اس لڑکی کے گھر گئے۔ یہ ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا اور مفلسی عیاں تھی، یہ بے حد ضرورت مند لوگ تھے۔ شبیر کی ماں نے شوہر سے کہا، ان کو رکھ لیتے ہیں، یہ بھی کم تنخواہ پر راضی ہو جائے گی۔ لڑکی کا نام ثریا تھا۔ وہ اب صبح دم شبیر کے گھر آ جاتی اور سارا دن ہوٹل کے کام کاج میں شبانہ کا ہاتھ بٹاتی۔ یہ ایک بے حد شریف اور تابعدار قسم کی بچی تھی۔ یوں بھی ضرورت انسان کو سر جھکا کر رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عرصے تک یوں ہی کام چلتا رہا۔ ایک دن شبیر کی ماں کو خیال آیا کہ میرا لڑکا ذہنی طور پر کمزور ہے، کوئی اس کو اپنی بیٹی نہ دے گا، کیوں نہ اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں، یہ غریب اور بے سہارا لوگ ہیں، یقیناً ثریا کی ماں مان جائے گی۔ اس لڑکے کا نام زین تھا۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک لگتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کو دورہ پڑ جاتا تھا۔ اسے شک کی بیماری تھی۔ سمیع کی ماں نے ثریا کی ماں کو اعتماد میں لیا اور رشتے کی بات کی۔ وہ بیچاری اس لڑکی کی ذہنی بیماری سے واقف نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اچھے لوگ ہیں، کیوں نہ بیٹی کا رشتہ ان کو دے دوں، ورنہ اس غربت میں کون میری بچی کو بیانے آئے گا۔ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور یوں ثریا کی شادی زین سے ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی ان پر یہ راز کھل گیا، یہ لڑکا مریض ہے، دورے بھی پڑتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بدقسمتی سے بھی سمجھوتا کر لیا کہ جینے کا آسرا تو مل گیا ہے اور رہنے کو گھر کی چھت بھی میسر آ گئی تھی۔ ان دنوں شبانہ امید سے تھی، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھیں۔ کام کا سارا بوجھ اکیلی ثریا پر آ پڑا تھا۔ بتاتی چلوں کہ ثریا کے ایک بھائی بھی تھا جو کافی عرصے پہلے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ جوا کھیلنے کے الزام میں جیل بھی جا چکا تھا۔ ثریا کی ماں نے شہیر کی والدہ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر سمدھن کے کان میں اس لڑکے کے کرتوت کی کہانیاں پڑ گئیں تو کہیں رشتہ نہ بگڑ جائے۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک رات جب کہ سب لوگ اپنے کمروں میں تھے، ثریا آدھی رات کے بعد اٹھ گئی، کیونکہ اسے دکان کا مال اسی وقت تیار کرنا ہوتا تھا کہ صبح تڑکے شبیر دکان کھلواتا تھا۔ اچانک آدھی رات کو شور و غوغا ہوا۔ کوئی جوان ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ثریا کو پکارا، تبھی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، سمیر، بڑے دنوں بعد آئے ہو، تمہاری یاد میں دل بہت اداس رہتا تھا، یقین نہیں آتا تم اس طرح آ جاؤ گے، لیکن اس وقت کیوں آئے ہو؟ یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، تم نے عرصے سے میرا جیب خرچ بند دیا ہوا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں دیا، مجبور ہو کر آیا ہوں، مجھے رقم دے دو تو میں چلا جاتا ہوں۔ سوئے اتفاق کے کھٹکے پر زین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ بیوی کو ایک نوجوان کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کچھ پوچھا اور نہ ہی کوئی سوال کیا۔ کمرے سے باپ کا پستول نکال کر لے آیا اور بیوی اور اس کے ساتھ نوجوان کو گولیاں مار دیں۔ غصے میں اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ شک کی بنا پر اس نے 2 بے گناہ جانیں لے لیں۔ جب بعد میں علم ہوا کہ یہ نوجوان اس کی بیوی کا سگا بھائی تھا تو وہ ہاتھ ملنے لگا۔ شور سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس آئی اور زین کو پکڑ کر لے گئی۔ حقیقت کا علم ہونے کے بعد سبھی کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ زین کو بھی افسوس تھا کہ جلد بازی میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ زین کی ماں ثریا کی ماں کو مورد الزام ٹھہراتی تھی کہ اس نے رشتہ کرتے وقت کیوں یہ حقیقت ان سے چھپائی۔ اگر وہ ہر بات سچ سچ بتا دیتی تو کم از کم 2 جانوں کا ضیاع نہ ہوتا، لیکن اب دونوں ہی پچھتاتی تھیں کہ ایک کا بیٹا اور بیٹی گئی تو دوسری کا بیٹا جیل میں چلا گیا۔ دونوں کی ہی دنیا اجڑ گئی۔ دنیا ایک نگار گانا ہے، یہاں کیا نہیں ہوتا۔ کچھ واقعات انتہائی تکلیف دہ تو کچھ ناقابل یقین ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ معاشرے کی وہ ناہمواریاں ہیں جو کبھی ستیلے رشتوں کی کڑواہٹ سے تو کبھی نادان لڑکیوں کی ناعاقبت اندیشی کے باعث جنم لیتی ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ خاص طور پر ماؤں کو اس بات پر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کی بیٹیوں کی سہیلیاں تو غلط سوچ کی حامل نہیں ہیں۔ یہ ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی سہیلیوں پر نظر رکھیں۔ کیا خیال ہے دوستو؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا
تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔